ماربل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری ہے جی. میں تو 1.5 سال سے پٹ رہا ہوں. پھر میں نے باہر جانا تھا اور باہر جا کے پھر میں آیا ہوں. تو اب کیونکہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب آپ لوگ گارنٹی دے رہے ہیں, ٹھیک ہے میں لکھ لیتا ہوں. آپ لکھنے سے کیوں کترا رہے ہیں؟ لکھنے سے میں اس لیے کترا رہا ہوں کہ آپ کو بھی پتا چل جائے گا, مجھے بھی اس کے بعد. نہیں, آپ نے ابھی بگننگ میں کہا کہ آپ نے 20 جگہ کنٹینر لگائے ہیں سارڈینیا کے. پھر آپ مجھے کنونس بھی کر رہے ہیں کہ حسن صاحب یہ آپ کا میں کلیئر کر کے دوں گا, ماربل میں کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن اب آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میں لکھ کے نہیں دے سکتا. پھر یہ شخص بات بڑھ جاتے ہیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, آپ مجھے اب وہ 4-5 حصہ بھی خراب ہو جائے تو میرے تو متھے لگ جائے گا. بس آپ مجھے, میں ابھی یہ لکھتا ہوں نا تحریر. انگلش آپ تو سمجھتی ہیں نا میم, آپ بھی سمجھتے ہیں انگلش. آپ کا نام محمد مبین. sample work at 67 excuse me, Gomal Road, E7, residence belonging to Hassan Coker, damaged. Selected marble area will be fixed as a sample if approved by Mr. Hassan Coker. Then the rest of the floor containing Sardinia marble will be meaning polished for the purpose of removing dark stains on the marble floor. پڑھ کے سنا دوں. To whom it may concern, I, Muhammad Mubin, will complete a sample work at 67 Gomal Road, E7 residence belonging to Hassan Coker. A damaged selected marble area will be fixed as a sample. If approved by Mr. Hassan Coker, then the rest of the floor containing Sardinia marble will be fixed, meaning polished for the purpose of removing dark stains on the marble floor. ٹھیک ہے نا. اس میں مثلاً آپ کا یہی ہے کہ بھئی میں ایک سیمپل کر کے دوں گا, اگر اس سیمپل پہ سے ڈارک سٹینز ہٹ گئے تو پھر میں باقی کام کروں گا. ٹھیک ہے. If any of the stains reappear
After some time, the responsibility will fall back on the seller or the person mentioned above for the polish payment, if so incurred on behalf of the work done at E7 Gomal Road. ٹھیک ہو گیا جی. یہ میں نے لکھا ہے if any of the stains reappear after some time, the responsibility will fall back on the seller, SK Stones, or the polished person mentioned above for the polish payment, if so incurred on behalf of the work done at E7. آپ کا صرف اتنا ہوگا کہ اگر یہ مارکس واپس آتے ہیں تو اگر میرے بہاف پہ کوئی پیمنٹ آپ کو جاتی ہے آپ ذمہ دار ہوں گے وہ پیمنٹ مجھے واپس کرنے کی. ویئر ایس کے اسٹونز کا ہے کہ اگر یہ چینج نہیں جاتے تو پھر آپ ماربل اپنا اتار کے لے لیں. جی السلام علیکم. چلو آؤ نا نیچے پھر دیکھتے ہیں. آؤ وہ کیوں نکالیں گے؟ آپ نے تو ان کو اتنا بزنس دیا وہ کیوں نکالیں گے؟ ان کو تو یہاں کھڑے ہو کے معذرت کرنی چاہیے. ہمارے پروڈکٹ میں فالٹ ہے, اس میں آپ کی تو غلطی نہیں ہے. آپ کا نام آپ نے محمد مبین. میم آپ کیا لکھو؟ مس امبر پورا کیا سر نیم کوئی سوری امبر ظہور. جی جی شور. اصل میں میری پوزیشن بڑی خراب ہوتی ہے. میرے والد صاحب پھر وہ آتے ہیں وہ اتنا کہتے نہیں, وہ ضعیف عمر کے, لیکن پھر جب وہ بیٹھتے ہیں نا کہیں میٹنگ میں وہ کہتے ہیں یار اس کو ابھی نہ بتاؤ, اس کی نہ مانو, اس کا کام گھر کا خراب کر گئے صاحب. پھر میری بڑی انسلٹ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں 1.5 سال تک تیرا ماربل نہیں ٹھیک ہوا. پھر پتہ ہے ہمارا اتنا بزنس ہے, پھر وہ بھی مجھے کہتے ہیں حسن صاحب اس کو سارٹ آؤٹ کریں. آپ بھی پڑھ لیں ایک دفعہ, تسلی کر لیں. آپ کا مکان شکان نہ لکھوا لیا ہو میں نے. جی جی شور وائی ناٹ پلیز گو اہیڈ. ایک منٹ ٹھہرو, میں فارغ اور بلاتا ہوں. میم اچھا ایک وہ پرابلم ہے, یہ جو آپ کیونکہ ماربل کے ایکسپرٹ ہیں مجھے یہ بتا دیں کہ جو یہ سنی گرے وائٹ جو ہم نے لگوایا, میڈم آپ سے لگوایا, سنی لگوایا نا آپ سے, سنی وہ آپ نے جو وائٹ ماربل دیا ٹراپیکل وائٹ, مجھے کسی نے بتایا کہ وہ ٹراپیکل وائٹ جو ہے وہ سارا اٹریکٹ کرتا ہے سورج, اور جب اس میں کالے دھبے ہوں نا تو وہ اور زیادہ اس کو وہ پانی اس میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر سیپیج کا خطرہ ہوتا ہے. یہ 2 بندے آئے میرے پاس, انہوں نے مجھے یہ بات کی اور انہوں نے کہا پھر وہ جو اس کی فلنگ ہوتی ہے نا وہ کھل جاتی ہے کیونکہ وہ ہیٹ لیتا ہے نا ماربل, اور پھر وہ جب اس میں وہ آتی ہے نا اس طرح پھر وہ آپ کی سیپیج کراس کر جاتی, پانی کراس کر جاتا.
اور ایک اور بندے نے جی وہ بڑی ہاں ایشو آیا نا اس میں. دوسری پرابلم یہ ہوئی کہ مجھے کسی نے, یہ میرا باہر پینٹ دیکھ رہے ہیں آپ, کسی حد تک جو مڈل سٹرکچر ہے نا گھر کا وہ بہتر ہے, رائٹ لیفٹ دیواریں خراب ہو گئی. اس کا مجھے بتایا میرے بردر ان لا نے, 2 اور لوگ ہیں, انہوں نے کہا جی آپ یہ گرلز نکلوائیں کیونکہ گرلز ہیں بڑی اور بہت ہیوی ہیں ماشاء اللہ, ان کو نکلوائیں. یہ یہاں پہ آپ لگائیں ماربل کی سل تھرو آؤٹ, ٹھیک ہے, اور تھوڑا سلانٹنگ رکھیں تاکہ پانی لگے اور نکل جائے سائڈ, ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے کہا آپ کا گرل لگی ہے, گرل والے نے آپ کو بتایا نہیں, آرکیٹیکٹ نے آپ کو بتایا نہیں, ٹھیکیدار نے بتایا نہیں, وہ جو سوراخ تھے ان کی فیلنگ ٹھیک نہیں تھی, وہاں سے پانی آتا ہے دیواروں میں آتا ہے, وہ پھر دیوار میں ببل بنتے ہیں, وہ سارے سیپر آ جاتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل بات ٹھیک ہے. اگر تو فیلنگ اس کی ٹھیک نہیں ہوئی تو بالکل پانی جاتا ہوگا. نہیں وہ تو اوپر تو کچا ہے, اوپر ہے ہی نہیں اس میں فیلنگ, مجھے تو نظر نہیں ہے. پانی جاتا ہوگا. اس کا پھر کیا علاج ہے, وہ ماربل لگوا دوں یا کچھ اور بھی, یا ٹف ٹائل لگوا دوں؟ پیراپٹ کی بات ہے. ہاں ماربل لگا دیں. یار اپنا آپ کام تو نہ ڈھونڈے نا, مجھے سچی سچی بتائیں ماربل کی کیا پرائز ہوگا؟ آپ کو اپنی بتاتا ہوں, کرتے ہی بڑی سلیب. مجھے ایک بندے نے بل دیا 2.5-3 لاکھ کا. اچھا, اس نے کہا 2.5-3 لاکھ کا آپ کا وائٹ ماربل لگے گا کیونکہ یہ ایریا بہت بڑا ہے. اور کچھ جگہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کیونکہ گرل ایسے ہے نا, پھر یہ ایک ایسے لگے گا, ایک ایسے لگے گا, ایک ادھر سے لگے گا, اور پھر ایک ادھر سے لگے گا. یہ بھی سائنس کو سمجھ لگتی ہے آپ کو؟ یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ایسے ہے نا, یہ گرل لگی ہے, ایک پیس ادھر سے لگے گا, ایک ادھر سے لگے گا, پھر ایک ادھر, اور ایک کوئی پوچھنا بھی چھڑائی کتنی ہے موٹی سے اندازہ, یہ میں آئیڈیا نہیں, یہ آئیڈیا سوری نہیں. وہ تو مسئلہ آپ کو وہیں پہ رہے کہ جب اتنا زیادہ جمعیت آ جائے. آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ ایک ہی رتا لگے, ایک ہی پیس لگے, ایک ہی سائز کا. بالکل وہ ہوگا تو ایک ہی سائز کا, 2-2 فٹ کے ہو جائیں گے, 3-3 فٹ کے ہو جائیں گے, جوائنٹس کم ہو جائیں گے, اور سینٹر میں جوائنٹ نہیں آئے گا. تو پھر اوپر سے گرل کیسے لگے گی, پھر اس کو کاٹیں گے؟ گرل آپ کی جو ہے وہ کنکریٹ کے اندر ہے, ہاں تو وہ ماربل کے اوپر لگ جائے گی. اگر آپ نے گرل اتارنی ہے تو نہیں اتارنی ہے تو جس جگہ پہ اس کا, ہاں اچھا, لیکن وہ پھر سیفٹی کے لیے ٹھیک ہے, ماربل کے اوپر کس طرح وہ پیسٹ کریں گے؟ نہیں, بورڈ کے ساتھ لگائیں گے. پہلے بورڈ کے ساتھ لگی ہوئی ہے, کنکریٹ کے اندر ہوئی ہے. کنکریٹ کے اندر ہے, کنکریٹ کے اندر تبھی پانی زیادہ آ رہا ہے. اس کے اوپر ویسے ہی ماربل لگ جائے گا جس جگہ پہ اس کا, وہ تو میں بات آپ کی سمجھ گیا ہوں کہ آپ پورا سل لگوا لیں, بالکل گرل اس کے اوپر لگائیں, لیکن جب گرل لگائیں گے تو پھر وہ ماربل کو چھیڑیں گے نا. ماربل کو سراخ کریں گے, لیکن وہ اس کے اوپر آپ کا کور شور آ جائے گا, اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. اگر آپ نے اسی طرح لگانا ہے تو اسی طرح بھی لگ جائے گا جہاں پہ آپ, لیکن پھر دونوں طرف وہی پرابلم ہے نا, ماربل میں تھوڑا کو سجے کھبے ہو گیا تو کریک آ جائے گا, کریک آنے کے بعد پھر وہ جب آپ اس کو لگائیں گے اس وقت کٹیں گے وقت کچھ آ گیا, پھر اس کا کیا کریں گے؟ اور پھر تو وہی بات ہوگی, نیچے سارا ماربل ہے, اوپر گرل ہے, پھر وہاں سے سوراخوں سے پانی جائے گا. جس جگہ پہ آپ کی وہ بیس آ رہی ہے گرل کی, اصل میں میرے ابھی مائنڈ میں نہیں آپ کی گرل کیسی ہے, آپ کی وہ دکھا دوں ایک دفعہ مشورے کے لیے, دیکھ لینا تو ذرا بہتر پتہ چل جائے. خالد ذاکر, وہ فاصلے پہ اس میں گراؤنڈ ہونا یا نہیں, میرے خیال سے تقریباً سال, یا وہ 2 آپشن ہوں گے, ایک یا تو بڑے بڑے پلر ان کے رائٹ لیفٹ لگا ہوگا, ان کو لے جاؤ نا ادھر سے ذاکر کچن والی سائڈ پہ, مبین صاحب کو ایک سٹیپ اوپر چڑھاؤ, پھر یہ ادھر سے نا گرل دکھاؤ, یہ کچن کے سائڈ والی جو ہے نا, یہاں سے ان کو گرل دکھاؤ. ہاں اپنی جو گرل ہے کالی والی جس پہ تار چڑھی ہوئی ہے, بس ایک ادھر سے دکھا دو نا, ادھر سے سمجھ جائیں گے کیسے فٹنگ ہوئی. جی ٹھیک ٹھاک. آپ کو السلام علیکم کہہ رہی تھی, ماشاء اللہ بہت بزی ہیں بیٹی کے ساتھ, الحمدللہ. جی الحمدللہ, خیر مبارک, تھینک یو. میں کھا لوں, مجھے بھوک لگی, میں نے کھانا نہیں کھایا. نہیں, میں آپ کو نہیں ڈرا رہا, اصل میں وہ پھر ضروری ہوتا ہے نا جی, پھر وہ انسلٹ, پھر وہ بڑی آپ کو پتہ ہے, پھر وہ باتیں پھر کہتے جی یہ ہو گیا, تو یہ پھر بہت پرابلم ہو جاتی ہے. تو باقی اپنا
اور کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں آپ میم اچھا سا کوئی؟ جی جی آپ نے اپنے اونرز کو مثلاً اپنے امپلائر کو بتایا آپ نے کہ یہ پرابلم آ رہی ہے؟ ہاں جی، آج میں بتاتے ہیں کہ جو آنرس ہیں وہ یو ایس اے میں ہوتے ہیں دونوں. جی جی. تو ان سے پھر آج کل کم ہی بات ہوئی، لیکن جو پہلے بات ہوئی تھی تو میں نے ان کو بتایا تھا. آپ اپنی لیگل ٹیم سے کیوں نہیں ڈسکس کرتی ہیں بات؟ سمجھ نہیں لگی. ایکسکیوز می، میں کہہ رہا ہوں اپنی لیگل ٹیم سے کیوں نہیں ڈسکس کرتی؟ میں نے ان کو بتایا لیکن یہ ماربل میں ایشوز وغیرہ آتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کا پرابلم آ رہا ہے نا، یہ مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، اس سے بھی ڈینجرس آتے ہیں پرابلم؟ نہیں، اس طرح کے ایشوز آتے ہیں کہ کبھی سلینگ کی تو کریک ہوگی ٹوٹ گئی، اس طرح کے ایشوز آتے ہیں تو وہ تو پہلے ہی سالو ہو جاتے ہیں. لیکن لگنے کے بعد کوئی ایسا سرڈینیا میں تو بالکل نہیں آیا. اور چلے ماربلس میں آ جاتا ہے کہ کچھ کورس ہوتے ہیں، کچھ ویک ہوتے ہیں، تو اس میں تو آ جاتا ہے. تو ابھی آپ کے کیا پروجیکٹس چل رہے ہیں؟ میم پولٹری شیڈز بنا رہے ہیں والد صاحب. کیا بنا رہے ہیں؟ پولٹری شیڈز، اچھا، کنٹرول پولٹری شیڈز بنا رہے ہیں. روات میں جو مال 2 تھا وہ تقریباً 90% کمپلیٹ ہو گیا. تو وہاں کا ماربل کہاں سے کہہ رہے تھے؟ چائنا سے. پلان تو تھا لیکن پھر وہ روات سے لے لیا انہوں نے. ابھی ایک پروجیکٹ ان کا بھی ان پروسیس ہے اپارٹمنٹ بلڈنگ کا. میم ماربل آپ کا بہت اچھا ہے، لیکن اصل میں نا فٹر آپ کو اپنے رکھنے چاہیے، کیونکہ آپ جب تک اپنے کام کی رسپانسبلٹی نہیں لیں گے بہت ڈیفیکلٹ ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر. مطلب آپ جو ماربل آپ دیتے ہیں دیٹس گڈ، بٹ پرابلم یہ ہے میم کہ اگر فٹر آگے ٹھیک نہیں ہے، آپ کے اپنے نہیں ہیں، تو بہت پرابلم ہوتی ہے. اب حلیم خان غائب ہوا، ابھی ایک دفعہ میری بات ہوئی آفٹر 1.5 year، فون نہیں اٹھا رہا تھا. ہمارا ماربل اچھا ہوتا ہے لیکن لگانے والا ہے نا اس کو خراب کر سکتے ہیں. اور اب میں نے اس سے بات کی، کہتا ہے نہیں جی میرا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو ابھی آپ نے گھر کا سیٹنگ نہیں کی؟ ابھی تو آئے میم، ابھی تو آئے ہیں تقریباً اگست کے تقریباً مڈ میں آئے ہیں. آپ نے لیاؤٹس بنوانے میں نا پلان وغیرہ تو مجھے بھی کرنا، میں بنا دوں. کس چیز کے؟ فرنیچر کے لیاؤٹس وغیرہ، کیسا فرنیچر ہونا چاہیے، آپ کا آفس کیسے سیٹ ہونا چاہیے، کتنے لوگ یوز کرتے ہیں، کیا سیٹ ہے آفس اس میں. اور اب میں نے کیا کرنا ہے، بس یہ دیواروں پہ میں پینلنگ لگوا رہا ہوں کیونکہ تھوڑا ایشو ہے سیپیج کا. سیلنگز پینٹ ہو جائیں گی تو 2-3 سال تو میں نے اسی طرح رکھنا ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے پھر کریں گے. باقی جو اندر کا انٹیریئر ہے وہ تو میری مسز کریں گے. وہ سر آپ کی گرل اتار کے ماربل کے اوپر لگے گی تو آپ کو فائدہ ہوگا، اس طرح لگوانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ سینٹر سے آپ کا پھر وہ خالی رہ جائے گا، وہاں سے جو پانی جائے گا وہ تو بالکل ہی نہیں نکلے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پورا ماربل لگائیں گے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ماربل ایسے لگے گا گرلوں کے ساتھ ساتھ ساتھ، اور بڑا جو ہے اس کے پیس کے طرح. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری لگی ہوئی اندر؟ ساری اندر نہیں لگے گی، 2 پلر لگے ہوں گے نا، رائٹ اور لیفٹ. وہ رائٹ اور لیفٹ جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں ماربل میں لگائیں. جی، کیونکہ وہ نیچے اس کے اسپیس ہی نہیں ہے. یا تو آپ پہلے والا پلاسٹر توڑیں گے، اس کے نیچے ماربل گھسائیں گے تو پھر ہے، وہ بھی آپشن ہے. وہ بھی آپشن ہے، لیکن وہ دیکھنا پڑے گا کہ نیچے آپ کے مارجن ہے یا نہیں. یہ نہ ہو کہ نیچے اینٹیں آ جائیں، آپ وہ توڑے اور گرل ہی آپ کی. ہاں یہ بھی ہے، کیونکہ فرنٹ دیوار کے علاوہ یہ دیواریں پرانی ہیں. بالکل. میرا کہنے لگا یہ کھول کے ماربل کے اوپر لگے تو آپ کو فائدہ ہو، ادروائز نہیں. یا آپ کوئی کیمیکل والا واقع پہ ہے تو اس سے کر لیں. کیمیکل چھت پہ اتنا کیمیکل ڈلوایا لیکن چلتا نہیں. چلیں میم ٹھیک ہے، تو یہ آپ پلیز کنسلٹ کر لیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کل بندوں کا ارینج کر کے کسی سائڈ سے فری کر دوں. پھر آپ آپ کوئی لکوڈ لگائیں گے کیا، مطلب کوئی
سر بیسیکلی جس طرح ایک پری پالش آتا ہے نا آپ کا ماربل، ہاں جو اسٹون وہاں پہ استعمال ہوتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں. اسے دوبارہ سے ری اسٹارٹ کرنا پڑے گا، زیرو سے اسٹارٹ کر کے اسے سارے اسٹون دوبارہ اپلائی کرنا پڑے گا اس پہ. تو یہ ایک دفعہ رف ہوگا، اس کے بعد اس کی پھر چمک دوبارہ آئے گی. میم یہ دیکھ لیں، بہت رسکی بات کر رہے ہیں. آپ کام کرتے ہوں گے، آپ کو بالکل آپ کو پتا ہوگا ایزی کام ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں ایز اے لے پرسن آپ کو کہہ رہا ہوں، فنش ماربل آیا میری سائٹ پہ اور مجھے یہ میم نے بتایا تھا کہ آپ کو پالش کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو واپس رف کر کے ٹیپر کر کے پھر آپ اس کو کریں گے پالش، اور یہ اب سائٹ پلانٹ پہ نہیں کر رہے، آپ میرے گھر کے اندر کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کوئی پیس دے دیں اس کو اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں. اور ان کے جوائنٹس بھی آپ نے دیکھے ہوں گے خالی ہے، فلنگ نکلی ہوئی ہے، اس میں کوئی ڈالین فلنگ کرنی پڑے گی. جب یہ صفائی بھی کرتے ہیں یا پوچھا بھی مارتے ہیں وہاں پہ ڈسٹ وغیرہ پہ پھنس جاتی ہے، وہ بھی بعد میں نظر آتی رہتی ہے. تو وہ سارا ان کا ایک دفعہ جو ہے نا کرنا پڑے گا، ادروائز نہیں. جو بات آپ کر رہی ہیں نا ایک پیس کرنا ہے، یہ تعلیم کر چکا ہوا ہے یہاں پہ. آپ جب سے آپ کو ہینڈ اوور ہوا یہ اسی طرح ہے نا، بالکل. تو یہ یہاں پہ تجربہ ہو چکا ہے. وہ مجھے دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ جو کچھ ہوا. اور میڈم کو اتنی دفعہ میں نے کہا، لیکن کیونکہ میں پھر انہیں نہیں کہتا، میں نے 6 مہینے بعد باہر جانا تھا، میں چلا گیا 1.5 نہیں. یہ فالٹ سمجھ نہیں لگ رہی نا کہ یہ مجھے کہا، وہ جو 2-3 لوگ ہیں انہوں نے کہا سر یہ ماربل میں فالٹ ہے، یہ آپ کے گلے پڑ جائے گا. اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں پھر اب کیا کروں. یہ کیا مسئلہ کیا ہے یہ جوائنٹ والا؟ یہ نمی شمی لی ہوئی ہے یا اس میں کوئی کاریگری اوپر کرنے کی کوشش کی ہے؟ تو کون سی کاریگری؟ وہ تو پلین سے موٹے بھی انہوں نے لگایا ہے، اس کے علاوہ تو اس کے اوپر کوئی ڈیزائن نہیں ہے ماربل پہ. سر آپ کو آپ کے سامنے تو کچھ نہیں کیا ہوگا، آپ کے سامنے تو لگا ہوگا ہی اسی طرح. اس کے بعد انہوں نے آپ کو ہینڈ اوور کیا، جیلی لگائی ہوگی، جیلی وغیرہ لگائی ہوگی، وہ ٹھیک طرح سے صاف نہیں ہے، اس کے لیے پیپر استعمال ہوا. اصل میں مسئلہ یہ ایک یہ پیس ہے نا پورا. اب میں اس پہ ایک چیز اپلائی کرتا ہوں، آپ کے والی بات ایک پلانٹ کی ہے ایک ہاتھ سے کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی میچ نہیں ہوگا. جب میں سارے کو کروں گا تو وہ سارا ایک جیسا ہوگا. نہیں، مجھے وہ یہی کہہ گئے نا سر، یہ آپ کا جو پالش ماربل آیا ہے یہ ابھی جس طرح اسٹیپس میں لگا ہوا ہے نا کہ پیچز لگے ہوئے، پیس لگے ہیں، کہہ رہے ہیں 8 پیس آپ اور ہوں گے، 2 اور ہوں گے، 4 اور ہوں گے، پھر آپ کو نیا وقتہ پڑ جائے گا، میچ نہیں ہوگا. آپ کو میں خود حیران. نہیں، وہ کہتے ہیں کسی میں زیادہ شائن ہوگی، کوئی ڈل ہوگا، کوئی کیسا ہوگا، وہ کہتے ہیں آپ پھنس جائیں گے. لیکن میں پھر بھی آپ کو کہوں گا میم یہ بہت رسکی کام ہے. مبین صاحب نہیں، میں اصل میں ان کی بات، وہ بحریہ ٹاؤن میں کام کرتے ہیں، بڑے پروجیکٹ کرتے ہیں. لیکن سن لیں، آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میم امبر آپ خیال کریں، مجھے ان کی وہ کاریگری پہ، ان کے پروفیشنلزم پہ شک نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کل انہوں نے 4 ٹیپر کیے، ان میں سے بالکل 4 ٹھیک ہو جائیں، نہ ہوئے تو وہ اور آپ کی پرابلم بن جائے گی. اور اگر وہ باقی انہوں نے ٹیپر کر کے نہ ٹھیک ہو سکے تو آپ یہ دیکھ لیں پورا فلور میرا خراب ہو جائے گا اور پھر آپ بہت بری طریقے سے پھنس جائیں گے. میں اس لیے آپ کو امپلور کر رہا ہوں، آپ کیونکہ یہ ایز اے لے پرسن مجھے پتا بہت رسکی کام ہے. ایک چیز جو پروڈکٹ اپنے آپ کی پلازے میں آپ کی فیکٹری میں پالش ہوتا ہے، دیٹ از سم تھنگ ایلس. جو آپ سائٹ پہ کریں گے، میری دیواریں یہ میں نے لاکھوں روپے دے کے دیواروں پہ پینٹ کرایا ہے، یہ خراب ہوئی 7 آپ کے تو یہ بھی آپ کے گلے پڑ جائیں گی. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں آپ پہلے اپنی لیگل ٹیم سے کنسلٹ کریں، انہیں بولیں بھائی یہ مسئلہ ہے ادھر E7 کھوکر ہاؤس پہ، آپ کیا کہتے ہیں، یہ اگر مسئلہ خراب ہو گیا تو یہ ڈبل ٹرپل ہمارے گلے پڑ جائے گا. اب یہ مثلاً یہ اس طرح کا پیڈ نہیں ہے کہ پرائمر منگوایا دوبارہ لگوا دیا. ٹو بی ویری آنیسٹ، انہوں نے 6-8 مہینے لگا کے اتنا زبردست مہنگا کام کیا ہے کہ وہ پتہ نہیں، وہ پنیاں بھی لگاتے ہیں چاندی اور سونے کی. یہ پھنس جائیں گے ہم، میں تو پھنسوں گا ہی پھنسوں گا، آپ بہت برے طریقے سے پھنس جائیں گے. نہیں آپ کریں، لیکن یہ آپ رسپانسبلٹی لیں پھر فل.
بڑی دن لگا کے یہ سب میں آپ کو بتاؤں، اصل میں میرا اس گھر میں الحمدللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، لیکن اس دفعہ جو مجھے ٹیم ملی بہت ان ایکسپیرینس، میں نے ان کو 20 رول پولیتھین کے منگوا کے دیے، وہ جہاں ٹیپیں لگائیں کھڑکیوں پہ ٹیپوں کے نشان رہ گئے، جہاں رنگ لگایا رنگ کے نشان رہ گئے. میں آپ سے امپلور کر رہا ہوں آپ ان کے ساتھ جائیں آفس اور ان کی لیگل ٹیم کو سمجھائیں، ہے نا آپ کی لیگل ٹیم، کوئی نہ کوئی تو ہوگا، انہیں سمجھائیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، ایسے ہوگا، اتنے % چانس ہے گڑبڑ کا، ہو گیا تو وہ صاحب آپ سے سارے پیسے لیں گے، تو آپ مجھے اوکے کریں تو میں کرتا ہوں. نہیں تو پھر وہ ماربل آپ کے پھر پیچھے پڑ جائے گا. نہیں میں تو دیکھیں، نہیں آپ کی بات صحیح ہے، لیکن دیکھیں میں ماربل آپ سے لیا نا، ٹھیک ہے، آپ نے ایک آدمی ریکمینڈ کیا، ٹھیک ہے، وہ مجھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی ماربل میں فالٹ ہے، اور بہت سی چیزیں کہہ رہے ہیں. حلیم خان بیچ میں سے غائب ہو گیا، مل ہی نہیں رہا، اس کو فون کرو ملتا ہی نہیں ہے. اس میں اور ہزاروں کاریگروں میں صرف یہ ایک ریفرنس تھا کہ ایس کے اسٹون سے آ رہا ہے، اور دوسرا پتہ نہیں میاں منشا کا کہہ رہا تھا کام کرتا رہا، آپ نے بتایا تھا جی، حلیم کا ہی آپ نے بتایا تھا نا، یہ میاں منشا اور باقیوں کے کام کرتے رہے، بڑا ایکسپیرینس آدمی ہے. اچھا خیر، لیکن یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ اگر میرا ماربل ٹھیک نہ ہوا تو میں نے سیدھا نوٹس آپ کے دفتر بھیجنا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ آپ پلیز تھرلی ڈسکس کریں، کیونکہ میں اس کو اتنا آپ نہیں چاہتا کہ آپ لائٹلی لیں. نہیں اصل میں آپ کی بات نہیں ہے، مجھے آپ کی پروفیشنلزم پہ شک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جنہوں نے مثلا ایک وہ ہوتا ہے نا کہ 5 لوگ خراب ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے پوری ٹیم ہی بدنام ہو جاتی ہے. اب مجھے یہ ہے کہ کیونکہ مجھے ایکسپیرینس ہے، ہر بندہ آگے کہتا ہے جی میں یہ کوالیفائڈ ہوں، میں نے 50 کام کیے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اینڈ میں پھر کوئی نہ کوئی کام ہو گیا میرے ساتھ. تو میں اب یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ٹیم سے بات کریں، انہیں کہیں جی کہ اس طرح انہوں نے 30-40 لاکھ روپے کا ماربل لیا ہے، مین جو ایکسپینسو ماربل ہے اس میں یہ فالٹ آیا ہے، ٹھیک ہے. وہ پھر آپ کو موسٹ پرابلی کہیں گے کہ آپ تھرڈ پارٹی کو انوالو کریں، جو جا کے اسیس کرے کہ یہ فالٹ کس پہ ہے. پھر بھی جو پروبیبلٹی ہے وہ ایس کے سٹونز پہ ہی آئے گی. وہ حلیم خان کو پھر میں ڈھونڈ رہا ہوں، وہ ملتا نہیں ہے. پھر اگر میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں فلی تیاری سے بیٹھا ہوں کہ میں نے ایس کے سٹونز کو کورٹ لے کے جانا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میری جو حالت ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے ماربل کا کام کرتے ہیں، میری جو حالت ہوئی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اتنی ہیوملیشن انسلٹ جو آتا کہتا ہوں یہ کالے نشان کے. میرے گاؤں سے لوگ ہیں، انہوں نے کہا تبے کے ساتھ پین کیا کیتا ہے، تجھے صفائی نہیں کراندے. وہ بےزتی ہوتی ہے نا، کروڑوں روپیہ لگا کے ماربل اسی طرح جیسا ہے ویسے ہی رہ گیا. تو آپ اپنی لیگل ٹیم کو یہ بھی کہہ دیجیے گا کہ میرے والد صاحب کا نو ڈاؤٹ بہت انفلوئنس ہے، سب لوگ ان کو جانتے ہیں، میں اپنے معاملات میں ان کی سفارش نہیں مانتا. وہ اگر میرے والد صاحب کو کہیں گے نا وہ کھوکر صاحب تھوڑے بیٹے نے پھنسا دیتا ہے، وہ یہ ہے وہ ہے، I will not listen to him. میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں. تو انہیں بولیں وہ اس روٹ پہ نہیں جانا، کیونکہ وہ کھوکر صاحب ان کو اول تو مجھے پھر کہیں گے انہیں پتہ ہے اس کا 35 لاکھ پھنس گیا ہے، میں نے اس کو ڈانٹا بھی ہے، بےعزت بھی کیا ہے، یہ میری بھی نہیں سنے گا. میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو امیڈیٹلی کہیں کہ اس معاملے کو دیکھو اور یہ اس کا کیا حل ہے، یا آپ پھنس جائیں گے. میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں. میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ کل میں آپ سے ناراض ہوں کہ یار آپ نے یہ کیا کر دیا، انہوں نے تو خراب کیا، آپ نے بھی کر دیا. میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ ان کی ٹیم سے ملیں اور ان کو بتائیں کہ بھائی یہ معاملہ ہے تو ایسے ہے. کل پھر ایسے پھر نیا ایشو بنے. ٹھیک ہے میڈم، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو کورٹ لے کے جانے کی فل میں نے تیاری رکھی ہوئی ہے. نہیں آپ کی تو دیکھیں آپ ہے ریپرزینٹیو ایس کے سٹونز کی، ٹھیک ہے. جب میں ایس کے سٹونز کو کروں گا وہ صرف آپ کو اس وقت انوالو کریں گے اچھا ڈیل کس سے ہوا. میں تو کمپنی کے گیس جاؤں گا نا، پروڈکٹ تو کمپنی کا، آپ کا تو نہیں ہے، آپ تو امپلائی ہیں. اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں آپ اپنی مالک سے، وہ جو اونر ہے ان کو کہیں کہ یا تو اگر نہیں ٹھیک ہوتا تو آن شان نہ کریں، پیمنٹ ماربل اکھاڑ کے دیں. نہیں میڈم میری بالکل یہ انٹینشن نہیں ہے، لیکن آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا 30-35 لاکھ ادھر آئے، یار آپ دیکھیں
کلر اڑ گیا نا ٹھیک ہے. میں ابھی پیمنٹوں کی ریکوریاں کر رہا ہوں. یہ آپ چلے جائیں سب اللہ تو میری ٹائل پڑی تھا آپ کو پتا چلے گا کتنی فائن ٹائل ہے ٹھیک ہے اس کی دیکھ میں ٹھیک ہے. تو یہ ساری میں نے ریکوری کی ہے. 5 لاکھ میں نے 4-5 انٹر گروپ سے لیا ہے. یہ ٹھیکیدار سے میں نے لیا ہے. 15 لاکھ اس نے مجھے رنگ کا واپس کیا. لکڑی والوں نے واپس لیے. پیسے میں لے رہا ہوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو اتنی بڑی میں نے پیمنٹ کی ہے. اس کا میں آپ کو بتاؤں کیسے فیڈ ہوا. یہ جب انہوں نے لگایا نا لگانے کے بعد انہوں نے فوراً صفائی نہیں کی اور پلاسٹر آف پیرس اس پہ چڑھا دیا. جب وہ پلاسٹر آف پیرس اترا ہے نا تو وہ ساری ڈسٹ اندر جذب ہو چکی ہے. اب وہ نکلتی نہیں. اب وہ بفر والے کہتے ہیں اس کو پالش کیا اور بات ہو جائے. لیکن میم آئی ایم سوری اگر آپ کو فیل ہو میں آپ کو تھریٹ نہیں کر رہا لیکن آپ کو میں یہ ریئلائز کرا رہا ہوں کہ آپ اپنے اونرز کو بولیں کہ بھائی یہ گڑبڑ ہوتی ہے اس کو نہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آپ کا پروڈکٹ بالکل ٹھیک ہے لیکن میری سائڈ پہ آ کے اس پروڈکٹ میں فالٹ آیا لگانے والے نے کر دیا دو دیا سوچنے کا جواب میرے اللہ